اور اس میں الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان میں کرنے والے چند اعمال جس میں سے سب سے خاص سب سے اہم وہ تھا روزے کا رکھنا. پھر ہم نے تلاوت قرآن اور اذکار کے تعلق سے دیکھا تھا کہ اس کے اہتمام کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس کو مکمل جتنا آپ پر اس سال تک نازل ہوا ہوتا اس کو ریپیٹ کرتے، ایک بار اس کو دہراتے. اس کے بعد ہم نے بہت ساری اور بھی چیزیں سیکھی رمضان سے متعلق، اور اس میں خاص چیز جو پچھلی بار ہم نے دیکھی تھی وہ تھی شب قدر کا منانا، للیلۃ القدر کو پانا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس میں اچھے جتنے زیادہ سے زیادہ اعمال ہو سکتے کرنے کی ہم کوشش کریں، اور وہ باتیں ہم نے دیکھی تھی. آئیے انشاءاللہ عزیز چند باتیں اس کے آگے آج ہم دیکھیں گے. اور آخری جو بات پہ ہم نے اپنے آپ کو روکا تھا وہ جو صدقہ تھا، اور صدقے کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں، عام دنوں میں تو آپ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اس ماہ میں خاص طور سے جو ہے بہت زیادہ کرتے، حتیٰ کہ روایت میں آتا تیز تن ہواؤں کے جیسا. مطلب عام دنوں میں تو ہوا چلتی ہے لیکن کبھی کبھی تیز چلتی ہے، تو اس طرح سے آپ زیادہ صدقہ کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود جو ہے صدقات کریں. صدقہ دینے کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے عام طور سے، جو پچھلی بار ہم نے کور نہیں کیا تھا، وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے کے لیے تو مجھے مالدار ہونا ضروری ہے، پیسے والا ہوں گا تو صدقہ کروں گا. تو دیکھیے آپ کے پاس جو اویلیبل ہے، جو ہے، اس میں سے آپ کیا دے سکتے وہی صدقہ ہے. مطلب شریعت نے یہ تو نہیں بتایا، زکوٰۃ کے لیے تو بتایا کہ اتنا نصاب ہو تو اور اتنا ایک سال گزرے تو یہ دینا ہے، لیکن صدقے کے بارے میں نہیں بتایا. تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس میسر ہے، جو اویلیبل ہے، اس میں سے آپ کیا شیئر کر سکتے، کیا دے سکتے، وہ صدقہ ہے. تو ایک غریب سے غریب تر آدمی بھی چاہے تو اپنی انکم کے اندر سے کچھ روپیے، مثال کے طور پہ اگر 100 روپے اس کی آج کی انکم ہے تو 2 روپے دے دے، یہ بھی تو صدقہ ہے. تو صدقے کے لیے کوئی تھریشولڈ نہیں، کوئی لمٹ اور لیول نہیں دیا شریعت نے، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے. پلس صدقے کے اندر یاد رکھیے یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے لوگوں کے لیے اچھائی اور خیر، وہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ صرف اپنے شر سے کسی کو محفوظ بھی اگر آپ رکھ دے تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے اس. تو لہٰذا مسکرا کی بات کر دینا، لوگوں کی مدد کر دینا، کسی کو ہنر سکھا دینا، لوگوں کے جھگڑوں کو مٹا دینا، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، لوگوں کے اندر اچھی فیصلہ کر دینا، لوگوں کو اچھی بات سنا دینا، یہ سب بھی صدقہ ہو سکتا ہے. تو ہر آدمی کوشش کرے صدقہ کرے ڈیلی. لیکن رمضان کا مہینہ خاص ہے تو اس میں خوب صدقات اور خیرات کرے، اور خاص طور سے اپنے مال کا صدقہ کرے، اور اس میں خاص طور سے کوشش کرے کہ لوگوں کو کھلائے اور پلائے اور اس کے بعد پہنائے، چونکہ یہ بیسک نیڈ اور ضرورت ہے، اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں. کھلانا اور پلانا ایک ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے، غریب انسان کی، اس کو کوئی کھلائے، ہے نا، کھانا. تو لہٰذا کھلاؤ پلاؤ اور اس کے بعد پہنانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور ہر انسان اس کے لیے تہیا کر لے کہ میں اپنی انکم کا اتنا حصہ، میں اپنے کپڑوں کا اتنا حصہ، میں اپنے کھانے کا اتنا حصہ فلاں کو بھی دینے کی جو ہے جیسے بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے بھی ہو سکتا ہے کوشش کروں. ہر آدمی اگر یہ شروع کر دے تو بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان صدقہ جمع کرے اور اس کے بعد 100 روٹیاں ڈالے اور دے، اس کے مقابلے میں 100 گھر کے لوگ ایک ایک روٹی اگر بھیج دے تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے اور کسی بھی بوجھ اور بار نہیں آتا ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، صدقات اور خیرات میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. خواتین سے بھی گزارش کروں گا آپ زیادہ صدقہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو زیادہ صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا تم لان تان بہت کرتی ہو اور لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتی ہو، ناشکری کر بیٹھتی ہو، تو لہذا تم صدقہ زیادہ کرو. تو لہذا خواتین کے لیے تو اور بھی ضروری صدقہ کرے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم اپنے بچوں کو صدقہ کرنے کا ایک سسٹم یا معمول سکھاتے ہی نہیں. ہم جو کچھ سکھاتے وہ لینے اور دبانے کا ایک سسٹم سکھاتے، پورا لائف ہی چلتا، دو مت لو، دو مت جمع کرو. تو لہٰذا وہ دینے کا مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ادھر کی. صحابہ کی زندگیاں دیکھی، تابعین کی زندگیاں دیکھی، تابعین کی زندگیاں دیکھی، وہ صرف دے رہے تھے اور دے رہے تھے اور دے رہے تھے، اور اس کے بدلے میں رب العزت ان کو پلٹا کر اور لوٹا کر دے رہا تھا. اور ہم لوگ لینے کی اور لینے کی اور لینے کی پلاننگ کرتے ہیں، نتیجتاً جو چاہیے وہ بھی ہم کو نہیں میسر ہوتا ہے.
مثال اگر آپ کو دوں تو آپ اگر مثال لیں تو آپ کے گھر کے اندر آج سے 10 20 50 سال پہلے آپ دیکھیے ایک آپ کا والد اکیلا کمانے والا ہوں گا اور پتہ نہیں 15 20 لوگ اس پر ڈیپینڈنٹ تھے اور پھر بھی خوش تھے وہ. اور آج ہمارا حال یہ ہے کسی 2 رہتے ہیں ان کے 2 ہوتے ہیں اور وہ بھی نہیں سنبھلتے. حالت یہ تو پتہ ہی چلا کہ جب وہ خرچ کرتے تھے رب العزت دیتا چلا جاتا تھا. جب ہم نے روک لیا تو یہ جتنا ہے وہ بھی ہم کو پورنے نہیں لگایا تھا کہ تو لہٰذا صدقات اور خیرات کیجئے. یہ کتنا بابرکت عمل ہے, اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں بتانا ممکن نہیں ہے. یہ ٹینجیبل بھی نہیں ہے, ماپنے والی چیز بھی نہیں, یہ مل جاتے. کیسے ملتے؟ زندگی میں برکت کی شکل میں, اچھی اولاد کی شکل میں, بیماریوں سے نجات کی شکل میں, امن و امان والے علاقوں کی شکل میں. کئی اس کے مطلب جس کو کہتے مظاہر ہے جس سے آپ محسوس کر سکتے, ماپا نہیں جا سکتا یہ فائدے. تو صدقات بڑی اہم چیز ہے, صدقات کی کوشش کرے. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے, خوب سے خوب صدقات کرے, مستحقین کو تلاش کرے, مسکینوں کو تلاش کرے, سائل جو مانگتے ہیں ان کو بھی آپ دیں, لیکن وہ کرے. اس میں ایک اور چیز جو آخری ایڈ کروں گا صدقے میں وہ یہ ہے کہ آپ کے صدقے کے تعلق سے تھوڑا پروٹیکٹیو بھی رہے, آپ بچا کر بھی رکھے. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے صدقہ مانگنے کی ٹریننگ ہوتی ہے, ڈپلوماز اور ڈگریز ہوتی ہے ان کے پاس, بلکہ اس سے بڑھ کر جو ماسٹرز کرے ہوئے ہوتے وہ جانتے آپ کی جیب کیسے خالی کرنا. یہ وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہے آپ سے نکالنے کی. اللہ کے لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرے جو واقع میں مستحق ہے, جن کو آپ کے اس مال کی شدید ضرورت ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا صدقات اور خیرات کا اس ماہ اہتمام کریں. اسی میں ایک چیز جوڑوں گا آج, لیکن تفصیلات اگلے جمعہ ہم دیکھیں گے. وہ یہ کہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں. اگر آپ زکوٰۃ اس مہینے میں نکالتے ہیں تو یہ دیکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ زکوٰۃ رمضان سے جوڑ دیا تھا تو رمضان میں نکالا کرتے تھے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ رمضان میں نکلے. یہ تو جب بھی 1 سال کمپلیٹ ہو جائے, جو کہ لونار کیلنڈر کے اعتبار سے تقریباً اپروکسیمیٹلی 355 دن ہوتے جب آپ کے مال نصاب سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے, جس بھی کیٹیگری میں ہو, اگر نصاب سے زیادہ ہو 355 دن گزر جائے, ایک چاند والا سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. لیکن اگر آپ نے جوڑ دیا ہے, اس بات کو طے کر لیا کہ رمضان میں ہم نکالیں گے, تو پھر رمضان زکوٰۃ بھی آپ کو دینا ہے. پھر جو بھی آپ نے طے کر لیا 10 رمضان 15 رمضان 21 رمضان, لوگ الگ الگ تاریخیں طے کرتے کہ اس دینا ہے, تو وہاں تک جانے تک اپنی زکوٰۃیں آپ دے دیں. زکوٰۃ کے معاملے میں ایک بات یاد رکھیں, زکوٰۃ کوئی لمسم چیز نہیں ہے. ہمارے پاس ایک غلط فہمی یہ ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں ہر سال. کتنی دیتے ہو؟ 50,000. لیکن زکوٰۃ ہوتی کتنی ہے وہ معلوم نہیں, لیکن ہم دے دیتے اٹھا کے 50,000. یہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. پھر ہاں یہ بات ہے کہ اگر وہ زائد ہوئی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر حساب نہیں کرنے کے نتیجے میں کم ہوئی تو پکڑ ہو گئی نا. فرائض کے معاملہ ہے نا, جیسے کہ میں نماز کو کھڑے ہو گیا, بس جب تک 5 منٹ ہے جب تک پڑھنا پڑھتے رہ رہا ہوں. کوئی بھی کہیں گے ٹھیک ہے اگر وہ رکعتیں 2 ہو گئی 4 ہو گئی تو ٹھیک ہے, لیکن پڑھتے رہ رہا ہوں تو 5 پڑھ رہے 7 پڑھ رہے, تو ایسا تو نہیں چلے گا. تو لہٰذا اندازن دینے میں حرج نہیں ہے, لیکن وہ زائد کی طرف جا رہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ زکوٰۃ میری اور زیادہ صدقہ ہو جائیں گا. لیکن مسئلہ یہ کہ ایک عادت ہے, اب وہ 50,000 دیتے تھے, ہم بھی 50,000 دیتے ہیں, لیکن آپ کی زکوٰۃ 50 لاکھ ہوتی ہے, 50,000 ہی دے رہے اتنے سالوں سے. 5 لاکھ ہوتی پھر بھی آپ جو 50,000 ہی دے رہے اتنے سالوں سے, وہ نہیں ہوتا ہے. اس کا حساب کیجیے آپ. تو جو آپ کے پاس ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے, سونا چاندی مال دولت سٹاک ایف ڈیز اور ساری چیزیں جو کچھ بیچنے کے سامان یہ اور سب آپ ایک لسٹ میں لکھ لیں, اور جو آپ کو آنا ہے جو آپ نے ادھار دیا یہ بھی تو زائد ہے نا آپ کے استعمال سے, وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں. اور اس کے بعد دوسرا خانہ بنا ہے, اس خانے کے اندر آپ یہ لکھ دیں جو دینا ہے آپ کو, اور جو آنا ہے جو آپ کا ہے اس میں سے جو دینا ہے وہ مائنس کر دے, آپ کی زکوٰۃ نکل گئی. حساب و کتاب ہوگا, بہت آسان ہے کہ میرے پاس اتنے رقم ہے, بچوں کے اکاؤنٹ میں بھی اتنی رقم جمع کر لیا, بیوی کے پاس بھی اتنی رقم ہے, ایک BC میں ڈالا ہوا اتنی رقم ہے, سونا اتنا تعداد میں, چاندی اتنی ہے, ایک پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا وہ بھی اس میں انکلوڈ کر دو, فلاں گاڑیوں کا بزنس کرا وہ بھی, اسٹاک اتنا میرے پاس ایوریج سال بھر رہتا ہے, سب ایک لسٹ میں آ گیا. سیکنڈ لسٹ کے اندر جو دینا ہے آپ نکال دے, دونوں کا پلس مائنس کر دے, جو بچا وہ زکوٰۃ کے لیے ہو گیا ایلیجیبل, آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی. اس سے زائد پھر آپ کو جو دینا ہے آپ دیتے رہیں, جیسا کہ آپ 50,000 دیتے تھے ہر سال اور آپ کی زکوٰۃ صرف 30 ہوتی ہے, تو میں کہوں گا دیتے رہے 50, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اس میں زائد جا رہا ہے.
لیکن حساب کر لینے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے اپ ٹو دا مارک اپنی زکات ادا کی، اور باقی چیزیں میں صدقات کے اندر انشاءاللہ دوں گا تو ڈبل خوشی ہوں گی۔ زکات تو دینا ہی فرض ہے، صدقہ بھی میں نے دیا، اور زکات دینا بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ زکات کے نہ دینے والے یاد رکھے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہوتے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اور زکات یاد رکھیے نصاب ہے، لیکن صدقات کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے دے سکتا ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال ہم زکات اگر دیتے اس مہینہ تو نکالے اور اس کے مستحقین تک اس کو ضرور پہنچائے، جو اس کے 8 مد قرآن میں کہیں، اگلی بار انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ان تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے اپنے اطراف، اپنے اشاروں میں اپنے اطراف، اپنا شہر، اپنی بستی، اور اس کے بعد دیگر علاقوں میں بھی آپ اس کو بہرحال پھر دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس مہینے کے اندر آپ کو فطرے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور وہ بھی جب آپ چاند دیکھ لیں عید کا، اس کے بعد سے لے کر عید کی نماز جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں اس سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ جمع کرنے کے اعتبار سے اگر 1-2 دن پہلے بھی اگر جمع کرنے کا نظم ہو، کہیں سسٹم ہو، دینے کا نہیں جمع کرنے کا، جیسا کہ کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی NGO ہے، آپ کا جمع کرتی ہے فطرہ اور پھر ڈسبرس کرتی، بانٹتی ہے، تو لہٰذا اس کو ایڈوانس میں دینے میں پھر کوئی حرج نہیں، پھر چاہے اناج کی شکل میں لے جا کے دے، یا آپ دور ہے تو کہہ دے کہ اتنا کیش ہے میرا، اس میں اناج لے کے آپ دے دو، لیکن ان کا بھی کام ہے اس کو جب بانٹیں گے تو وہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر دو، عید کی نماز سے پہلے یاد رکھو۔ جو لوگ کسی باہر سے آپ کو پیسہ بھیجتے ہیں، ایسا کوئی US سے آپ کو پیسہ بھیج رہا ہے، اس کا آپ خیال رکھیں کہ اس کے چاند اور اس کی عید کی نماز سے پہلے آپ کو دینا ہے، وہ 1 دن پہلے ہو جاتا ہے اس کا۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے، تو وہ بھی آپ اس کو خیال رکھیں کہ اس کی عید کی نماز سے پہلے وہ فطرہ اس کا نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا فطرہ ہم سب کو دینا ہے، جو لرزشیں، جو خطائیں، جو کمزوریاں روزے کی حالت میں ہم سے ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ کفارہ ایک طرح سے بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ فطرہ ہوا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد کیا تو یہ عام صدقہ ہوا۔ تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ محتاط رہے کہ آپ کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے کرنا۔ اس میں ایک چیز جو ہم سے غلطی ہوتی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک رمضان کو ہی دے دیتے فطرہ، اور کہتے ہیں کہ لوگ کھائیں گے پیئیں گے رمضان بھر۔ فطرے کا مقصد یاد رکھیے، وہ آپ کے روزوں کی لرزشوں کا وہ کفارہ ہے، اور ایک طرح سے عید کے دن مسلمان بھوکے نہ رہے یا کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، وہ اس کا مقصد ہے۔ رمضان کے روزے اس کا مقصد نہیں، وہ آپ الگ سے دیں، تو لوگ ایڈوانس دے دیتے ہیں، یہ ایک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اس کو کیش میں نکال دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کرتے ہیں، کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ اس کو اناج کی شکل میں نہیں دیتے، حالانکہ فطرے کو غذائیت کی شکل میں دینا چاہیے۔ غذائیت مطلب یہ وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہے، سے پیٹ بھرا جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا لوگ شیرخور کا سامان دیتے ہیں، فطرے میں شیرخور کا سامان نہ دے، وہ الگ سے دے، چونکہ اس سے پیٹ نہیں بھرا جاتا ہے۔ غذائیت سے مراد آپ کھانے پینے کی چیزیں جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے۔ اس زمانے میں پنیر، منقع، جو اور کھجور وہ سب دیتے تھے، چونکہ وہ لوگ اس کو پیٹ بھرتے تھے۔ کھجور اور دودھ بولتے تو اربوں کا کھانا ہوگا پورا ہی۔ پنیر اور اس کے ساتھ کچھ تیل وغیرہ اور روٹی سے وہ کھانا کھاتے تھے، اس کو مکمل ان کا فوڈ تھا یہ، تو وہ دینا چاہیے۔ تو ہمارے پاس لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ایک اناج کو خاص طور سے دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، گیہوں۔ دیکھیے گیہوں دے سکتے ہیں، اس زمانے میں گیہوں مہنگا تھا تو اس لیے لوگ زیادہ دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں، مہنگا تھا تو زیادہ دیتے تھے تاکہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں تو اچھا ہو۔ ابھی ہم گیہوں کو چپکی گئے سیدھا جا کر، بس گیہوں ہی دینا ہے، اور وہ بھی فطرے کے گیہوں الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ فطرے کے گیہوں راشن کی دکان سے آتے، اپنے گیہوں فلاں دکان سے آتے۔ وہ دکاندار بھی فطرے کے گیہوں کا ایک تھیلا رکھ دیتا ہے، جنرلی اس تھیلے کو آپ دیکھیں گے تو اس کو اٹھائیں گے تو اس میں سے آٹا خود نکلتا ہے، مطلب وہ کیڑے لے ہوتے ہیں، خراب گیہوں ہوتے ہیں، اور آپ اس کو فطرے میں دے رہے۔ جو صحابہ تابعین فطرے میں گیہوں دینا جو سسٹم شروع ہوا تو اس لیے ہوتا ہے کہ مہنگی غذائیت، مہنگا اناج تھا۔ اب ہم لوگ اس کو چھپا کی گئے، تو آپ کیا کریں، ایسا اناج دے جو بہت آسان ہو۔ چاول بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کے علاقے میں جوار کھائی جا سکتی تو وہ بھی دیجیے، مکہ کھایا جاتا تو وہ بھی دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے غذائیات ہے، مہنگی بھی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، لیکن دے۔ یہ وہ لوگ اچھے سے اچھی چیز دیتے تھے، تو تھوڑا سا اس کو کوالٹی وائز امپروو کرے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور گیہوں کو ثابت ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ پساوا بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں پھر اس کو لے کے جانیں گے، تو بہرحال یہ اصل ہے۔ اور کچھ لوگوں کا سسٹم ہوتا ہے، وہ جب عید کی نماز کو جاتے ہیں بغیر تحقیق کی کس کو دے رہے، بس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔
उन लोगों का हाल ये मैंने देखा, कुछ लोगों का तो रिक्शे लाते हैं आपके पास गेहूं लेने के लिए, रिक्शे ला रहा है कोई आदमी गेहूं के लिए, इसका मतलब उसने कितने जमा कर लिया ऑलरेडी, थैले की थैले ले जा रहा है वो। तो जरूर ढूंढे लोगों को जो मुस्तहिक हो उसके, उन तक पहुंचाने को। आपके इलाके में ना हो तो थोड़ा दूर के इलाके में, अभी आपके पास टाइम है रमजान में, लिस्ट बना ले कौन आपको लगता है महल्ले में मुस्तहिक है, कौन आपको लगता है रिश्तेदारों में मुस्तहिक है, लिख ले। और एक आदमी के एतबार से 2.5 से 3 किलो के बीच में जो आप मुनासिब समझे बहरहाल उसको, चूंकि वो क्वांटिटी जो आती थी वो आज के जमाने में लोगों अलग अलग अखवाल ग्राम्स के एतबार से, मैंने 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में जो ज्यादा की तरफ जाए अच्छा है। क्या उसमें जा रहा है, क्या किलो क्यों आते हैं, हर फर्द की तरफ से आपको देना है, आपके घर में जितने हैं बड़े और बूढ़े और बच्चे वगैरह सबकी तरफ से देना है। तो फितरे का एहतमाम करें। इसी तरह इस रमजान के महीने में कोशिश करें कि दुआओं का खास एहतमाम करें, और दुआओं को अपने लिमिटलेस रखे, अपने लिए तो रखे लेकिन लिमिटलेस रखे उसको, मतलब सारी उम्मत के लिए उसको रखे। ये बात बड़ी अजीब है, हम लोगों को तो ये देखा कि अपने बच्चों के लिए भी दुआएं नहीं कर रहे हैं हम, दूसरे वगैरह तो बाकी अल्लाह मेरे बिजनेस से बरकत दे, बस खत्म, इतना ही था, हो गया, कुछ भी नहीं इसके आगे पीछे। उम्मत भी बिजनेस कर रही है, हाँ, औलाद भी बिजनेस करेंगी, तो लंबी दुआएं होना चाहिए इन द सेंस के दूर तक जाए। बहुत ज्यादा चीजों को अकोमोडेट कीजिए अपनी दुआओं के अंदर, सिर्फ अपने आप को मत रखिए। बल्कि हदीस में तो अल्फाज ये है कि जब बंदा अपने भाई के लिए कोई दुआ गाबाना में करता है तो उससे अच्छी मजलिस में उसके लिए दुआ की जाती है, मतलब फरिश्ते करते हैं। तो किसी कहने वाले का कौल है कि जो तुम अपने लिए मांगना चाहते हो उसका बेहतर तरीका ये है कि दूसरों के लिए मांगो, उससे अच्छी मखलूक तुम्हारे लिए वो चीज मांगेंगी, मतलब फरिश्ते मांगेंगे तुम्हारे लिए। तो बहुत लिमिटेड कर दिया दुआओं को, मेरा फुला, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। अंबियाओं की दुआ देखिए आप, नस्लों के लिए करते थे, जनरेशंस के लिए करते थे, क़यामत तक के लिए करते थे। तो अपनी दुआओं को जो है उसमें अहाता कीजिए लोगों का। जब अपनी मुसीबतों को आप टालना चाह रहे तो वहीं उम्मत की मुसीबतों को भी याद रख के खास उसको बयान कीजिए अल्लाह के सामने, बार बार बयान कीजिए अल्लाह ताला के सामने। ठीक है, तो दुआएं, दुआओं का एहतमाम, और दुआओं के अंदर खास तौर से तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम अपने लिए बज़ाते खुद बहुत अहम है। अंदर तौबा और इस्तिग़फ़ार, और खास तौर से सहर के वक्त में तौबा करना। अल्लाह ताला ने कुरान में 2 से 3 मरतबा कहा कि मोमिनों की सिफत ये है कि वो असहार सहर के वक्त में इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस्तिग़फ़ार भी दुआ है अपने माफी की, अपने मग़फ़िरत की, अपने गुनाहों की माफी। ये भी इसमें ऐड कीजिए, इसका खास हिस्सा रखिए बड़ा, एक मेजर पार्ट ये भी हो कि अपने लिए माफी मांगे, अपने घर वालों की तरफ से माफी मांगे, अपनी खताओं पर माफी मांगे, अपनी लर्जिशों से माफी मांगे, जो गुनाह जिंदगी में पिछले हो चुके उससे माफी मांगे, अगले गुनाहों से बचने के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार का मखसूस एहतमाम अपनी दुआओं का एक पार्ट इसको बना लीजिए, और ये आदत डाली कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी इसकी आदत डाले। तो दुआओं का खास एहतमाम और तौबा और इस्तिग़फ़ार का खास एहतमाम रमजान के अंदर होगा। और खास तौर से शहर में सब उठते हैं, आम दिनों में शहर में उठना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, या वो टाइम पे हम आमतौर से उठते नहीं है अदर, इसलिए कि 5 वक्त की नमाज ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। हम ये कहेंगे कि बड़ा तौफीक है, नसीब वाला इंसान है, क्योंकि वो भी लोगों से हो नहीं रही। तहज्जुद तो एक मखसूस चीज हो गया था, लेकिन ये अंबियाओं का, सुलहा का, नेक लोगों का, ये हमसे पहले का शेवा था अदर। और इसके कई फजाइल में कि गुनाहों को माफ कराती है, दर्जात को बुलंद कराती। तहज्जुद की नमाज सहर के वक्त में जो आमतौर से आखिर वक्त में पढ़ी जाती है, इसके खुसूसियत में से खुसूसियत ये भी है, इस बात को आप याद रखिए, भी वक्त नहीं है कि इसकी हम तफसीलात में जाए। आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह बीमारियों से नजात दे तो ये नमाज का एहतमाम कीजिए, क्योंकि हदीस के अंदर ये अल्फाज है कि ये बीमारियों से नजात दिलाती है नमाज, बीमारियों से नजात दिलाती है नमाज। सुबह का उठना, नमाज का पढ़ना बीमारियों से आपको नजात दिलाता। तो कितने लोग बीमारियों से परेशान हैं, तो इस नमाज का एहतमाम शुरू करते हैं। कई फायदों में से अंबियाओं का तरीका है, नेक लोगों का तरीका है, दर्जात को बुलंद करता है, गुनाह को माफ कराता है, और साथ में जो है बीमारियों को दूर करता है। बड़ी बात है, बड़ी बात। बहरहाल हम इसका खास तौर से एहतमाम करें। तो दुआएं और खास तौर से तौबा इस्तिग़फ़ार। तौबा के लिए आप अल्लाह से नादिम हो अपने गुनाहों पे, काफी है। तौबा के बारे में गलतफहमी लोगों को होती है, लोग पहले मस्जिद में बैठते हैं,
फिर इधर देखते कोई देख रहा तो नमाज के बाद, फिर उधर देखते कोई देख रहा थी और जल्दी से दोनों हाथों को उठाते और ऐसा ऐसा करके कुछ करते, और तू लफ्ज भी शायद तौबा तौबा बोलते, मैंने सुना नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, और दोनों गालों पे ऐसे हाथों को लगाते हैं इधर और उधर, तौबा तौबा करते हैं, और वो भी इधर उधर कोई देख न ले उसके साथ करते, कोई देख ले तो फिर वो जबान बाहर निकाल के शर्मिंदगी से दोनों हाथ नीचे भी कर लेते हैं कि वह ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत था कर लिया मैंने। तो ये तौबा नहीं होती है। तौबा मतलब एक रास्ते में हम चल पड़े थे जो गुनाह का था, उससे पलट जाना, रिटर्न हो जाना, यू टर्न ले लेना है, गुनाहों की जिंदगी छोड़कर नेकी की तरफ में आ गए, ये तौबा थी। और इस्तगफार क्या है? जो पिछले गुनाह हो चुके उसकी माफी और अगले ना हो बोल के अल्लाह से हमेशा माफी। तो इस्तगफार, तौबा इस्तगफार इसलिए एक साथ इस्तेमाल होता है, थोड़ा माने में फर्क है, एक पलटना और एक गुनाह की माफी चाहना। तो तौबा करता तो आदमी फिर इस्तगफार भी करता है गुनाहों की माफी के लिए। बहरहाल तो तौबा और इस्तगफार का खास तौर से एहतमाम करें। इसी तरह इस महीने में करने वाले अमाल में इस चीज को भी आप जोड़ ले कि इस महीने में आप खास तौर से सिला रहमी का मामला करें, रिश्तों को जोड़ने का मामला। रिश्तों को जोड़ने का मामला क्या है कि रिश्तेदारियों को बाकी रखे, कायम रखे, है ना। उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग इस्तात अल्लाह ने दी। जैसा गरीब रिश्तेदारों की मदद करना आ गया, सिला रहमी हो गया। रिश्तेदारों को कुछ चीजें देना लेना हो गया, रमजान के महीने में जो जरूरत की हो सकती है, ये इसमें आ गया। ठीक है, आप साल भर भी करें, इस महीने में खास करें, खास करें। हाँ, पर सिला रहमी मतलब रहम के रिश्तों को, रहम के रिलेशनशिप को बाकी रखना। रहम से मुराद यूट्रस, बच्चेदानी, माँ के पेट में बच्चा जहाँ रहता है और फिर पैदा होता है, उससे जो रिश्ते लेकर आता है उसको ये रहम के रिश्ते को सिला रहमी कहते हैं। उनको जोड़े रखना और रिश्तों से सिला रखना। रहम के जो रिश्ते, जैसे पैदाइश से क्या क्या रिश्ते लाता है, माँ बाप, मामू चचा नाना दादा, सब लाता है ना पैदाइश। तो रिश्ते एक तो पैदाइशी लाता है बच्चा, दूसरा ससुराली बनाता है, और तीसरा दोस्ती के जरिए बनाता है। तीन ही रिश्तों की किस्में होती, एक पैदाइशी, एक ससुराली और एक दोस्ती के जरिए बनते हैं। तो ये रिश्ते हैं, तो पैदाइश के रिश्ते हैं। हमारे पास रिश्तों को तोड़ना अफजल समझा जाता है। इसकी तरबियत पूरे माहौल में दी जाती है। कैसे माहौल में दी जाती है? शादी होती, बीवी चाहती है शौहर सबसे रिश्ता तोड़ दे, सुभान अल्लाह। एक जमाना आता है इसकी बच्ची भी रिश्ता तोड़ देती, बाद में फिर परेशान रहती, हुआ क्या था मेरे से, जवानी में हुआ था जो गलती हुई थी आपसे। तोड़ने की बात होती है, एकदम प्लानिंग होती है। अब तुम चचा के घर पे आज के बाद नहीं जाएंगे, क्यों? तो हम गए थे दावत में, उन्होंने हमको उतनी इज्जत नहीं दी। तो आप तोड़ने का प्लान करें। आप ये प्लान कीजिए कि चचा से ये गलती भी अगर हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको, इसलिए कि रिश्ता तोड़ना तो गलत बात है, सिर्फ खाने की वजह से कैसे तोड़ सकते हैं हम? नहीं, वो नहीं हो सकता। काटने के लिए हम बिल्कुल रेडी है। क्या हुआ? तो वहां गए थे, इज्जत मिली नहीं मिली, चलो अगली बार से जाना बंद। रेडी है रिश्ते तोड़ने के लिए। जोड़ो इसको, बहुत अहम चीज। हदीस कुदसी के अंदर अल्फाज है कि अल्लाह ताला ने रहम को जब बनाया तो रहम ने अल्लाह के सामने दुआई दी कि अल्लाह मेरे रिश्तों को लोग तोड़ेंगे बाद में चल के, क्योंकि अल्लाह ने इसको बता दिया था। तो अल्लाह ने कहा जो तुझसे रिश्ता जोड़ेगा मैं उससे अपना रिश्ता जोड़ लूंगा, जो तुझसे रिश्ता तोड़ेगा मैं उससे रिश्ता तोड़ लूंगा। हाँ, दीन और इस्लाम की खातिर रिश्ते तोड़ना अफजल है। वो ऐसे ही कोई कह रहा, आपको शिर्क की दावत दे रहा और कह रहा है कि अगर ये करे तो आना, नहीं तो नहीं आना, तो आप कहे फिर मैं आपकी इस वजह से कि आपने मुझे मजबूर किया मैं तोड़ा, तो अफजल है, ये अलग बात। लेकिन यहाँ कोई अफजल नहीं है। यहाँ सिर्फ खाना नहीं दिए, घूर के देखे, फलानी किए, दावत में नहीं बुला, इज्जत नहीं मिली, शर्फ नहीं मिला, मुकाम नहीं मिला, हमको याद नहीं रखे, फला नहीं करे, रिश्ता खत्म। ये तो कोई रीजन ही नहीं। उन्होंने याद नहीं रखा, आप याद रखिए उनको, ये तो हाथ बात। दूसरी चीज होती रही, वो हम से अच्छा सलूक करेंगे तो हम भी करेंगे ना भाई। वो रोज गाली दे रहे, हम क्या करें? अगर वो भी ऐसा सलूक करे, आप अच्छा उनसे करे इसलिए कि वो आपसे कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? हम छोटे थे तो घर में बड़े लोग बोलते थे, ऐसा कुछ बच्चे थे हमारे पास, उनके घर हम गए तो हकाल देते थे हमको, हमारे घर है तो हम भी हकाल देते थे। तो बड़े रिश्तेदार बड़े लोग बोलते थे घर के, अरे फिर तुम में और उनमें फर्क क्या है? तुम दोनों तो एक जैसे हो। हमको समझता नहीं था, अब समझ में आता उसमें माना क्या है। माना है कि अगर उसने भी तुमको हकाल दिया और तुमने भी उसको हकाल दिया, दोनों एक जैसे ही अल्लाह के सामने, क्या फर्क हुआ? तो वही तो कहना चाह रहा हूँ, उसने आपको रिश्ता तोड़ा, आपने भी तोड़ दिया, उन्होंने नहीं फलां किया, रिश्तों को तोड़ी मत, जोड़िए। तो इस महीने को सिला रहमी का महीना बनाइए। दो भाइयों में झगड़ा तो मिलाने का जरिया खुद भी बने और मिला भी दे उनको, आपस में मिलने। बाप और बेटे में कोई इख्तिलाफ खत्म करे उस महीने में। बहू और सास में इख्तिलाफ मिटाने का महीना है। माफ कर दे, किसी को दरगुजर कर दे, जिंदगी को चेंज कर दे। रिश्ते टूटे थे कई जमाने से, तो अब जोड़ो उनको, तलाश करो कहाँ है कैसे उसको जोड़ने की, और वापस से
جس کو کہتے ہیں قائم کرنے کی، اور اس میں کرو، اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ان کے رشتہ جوڑنے کے فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کی نیکی سب سے زیادہ جلدی بدلہ دیتی، معلوم حدیث کے اندر سب سے زیادہ، مطلب جس نیکی کا سب سے جلدی بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، ایک دم مل جاتا ہے۔ میں آپ کو نمونے دے سکتا ہوں، ایک صاحب کے پاس انہوں نے مجھے خود بتایا یہ واقعہ، اور ایک دم صحیح واقعہ ہے کہ ان کو ایک شدید بیماری کا لاحق ہو گئی، وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ جب وہ بیماری میں پریشان ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا، مالدہ اللہ نے مال دیا تھا، میں صلہ رحمی کروں گا، لوگوں کو مال بانٹوں گا، اور اپنے رشتہ داروں میں مال بانٹنا شروع کر دیا۔ بس اس کے پاس گئے، میرے طرف سے آپ کو توبہ، اس کے پاس گئے، میرے طرف سے آپ کو توبہ، اس کے پاس گئے، میرے طرف توبہ۔ 3 مہینے بعد کہتے بیماری پوری ختم ہو گئی، صلہ رحمی شروع کر دی۔ سب سے جلدی کسی چیز کا بدلہ اگر ریٹرن ملتا دنیا میں صلہ رحمی ہے۔ حدیث کے الفاظ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رزق میں برکت چاہتے، عمر میں اضافہ، صلہ رحمی شروع کرو۔ رشتوں کو جوڑنا، بیماری کیا ہے؟ ایک طرح سے انسان مر جائیں گا، ختم ہو جائے گا، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں برکت اور بڑھتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بیماری میں صدقہ کیا، صلہ رحمی ہو گئی، لوگوں نے محبتیں کی، دعائیں کی، ہاتھ اٹھا کے اپنے اس بھائی کے لیے وہ آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بیماری کو دور کر دیا۔ صلہ رحمی کے لاتعداد فائدے، بہرحال کبھی انشاءاللہ اس موقع ملا تو ہم اس کو بہرحال دیکھیں گے صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں، اور اس میں ہم کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند اعمال تھے جو میں نے مناسب سمجھے رمضان کے اس مہینے کے اندر آپ لوگ کرے۔ پچھلے بار بھی کچھ اعمال رکھے تھے، اگلی بار بھی انشاءاللہ زکوٰۃ وغیرہ چیزوں کے تعلق سے ہم باتوں کو دیکھیں گے۔ آئیے آخر میں جو ہے چند منٹ میرے پاس باقی ہے، تو میں ایک اہم چیز ہے اس ٹاپک کی طرف بھی آپ کی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک رمضان کے بعد سے یہ ٹاپک کے تعلق سے لوگوں نے کافی سوال کیے، سوچا مسجد ہی سب سے اچھا ذریعہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے ذریعے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے تاکہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ ایک رمضان کے بعد سے جو چیز جو چلن میں آئی، جس کے تعلق سے بہت زیادہ سوالات میرے پاس بھی آئے، لوگوں نے کہا، اور چونکہ میں کچھ تھوڑا بہت نالج دین کا بھی رکھتا ہوں اور لا کی فیلڈ میری اپنی ہے، میں ایک لائر ہوں، تو بہرحال سی اے کے تعلق سے لوگوں نے بڑے سوالات کیے، تو سوچا جمعہ خود میں بتا دوں، ایک اویئرنیس لوگوں کو اس کے ذریعے جو ہے بات پھیل جاتی ہے۔ تو ایک ڈر کا ماحول، ایک خوف کا ماحول لوگوں نے بنا دیا، جیسی ایک بل تھا، سی اے بی تھا پہلے، کہ سٹیزن امینڈمنٹ جو بل تھا، اب ایکٹ بن چکا ہے، بہرحال وہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن، بہرحال وہ بل تو 2019 میں آ گیا تھا، جب آپ جانتے کورونا سے پہلے جو احتجاجات چالو تھے۔ بہرحال اب وہ اس نے شکل لے لیا، اس کے رولز ریگولیشن نوٹیفیکیشنز وغیرہ آ گئے، بہت چھوٹا 1 پیج کا نوٹیفیکیشن ہے، کسی کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں، چند اس کے رولز آ گئے، تو وہ لوگ بڑے خائف ہو گئے اور ڈر گئے۔ ٹھیک ہے، بہرحال قانونی طور سے کیا پیچیدگیاں ایک الگ بات ہے، وہ موضوع بھی نہیں ہے ہمارا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ڈر کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کر سکتے وہ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یا جس کی جو بنیاد ہے، سی اے، این آر سی، این آر پی، جو اس کی جو بنیادیں ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ اس ملک کے شہری ہے، اور شہریوں کو کاؤنٹ کرنا اور نئے لوگوں کو شہریت کیسے دینا، اس کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہے۔ گزارش کروں گا کہ جو لوگ، اور پریشانیاں ڈر کے لیے نہیں، جو لوگ ڈر رہے ہیں ان کے جواب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کے لیے صرف آپ کی پیدائش کو ثابت کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا برتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہو تو یہ آپ کے لیے مور دین انف ڈاکیومنٹ ہے آج کے دور میں۔ برتھ سرٹیفکیٹ، آدھار نہیں، پین نہیں، دیگر چیزیں نہیں چلیں گی، آپ کی پیدائش کا وہ پرمان پتر جو آپ پیدا ہوئے تھے، برتھ سرٹیفکیٹ، وہ ہونا چاہیے۔ سب کے پاس تقریباً شہروں میں ہوتا ہے، جن کے پاس نہیں ہے، گاؤں دیہات میں آپ تیزدار ہیں، ان کا بنانے کی آپ کوشش کریں، نہیں ہے تو پرانا جائے، ڈاکیومنٹ دے اور نکال کے لا لے، نہیں ہے تو حلف نامہ اوت لے، کسی وکیل کو ہائر کرے، وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گا، حلف نامہ پیش کرے، اوت لے جا کر ایفیڈیوٹ، اور وہ بنا کر لا لے۔ آسان ہے، آپ نے اسکول گئے تھے تو اسکول کے اندر آپ کی ٹی سی ہوں گی، اس کو بیس بنائی، جا کر وہ ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے، آسان چیز ہے۔ تو میں صرف گھبراہٹ کو کم کرنے، ڈر کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک ڈاکیومنٹ اس میں اہم رول پلے کرتا ہے، وہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ۔ دوسری گزارش یہ کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے ڈاکیومنٹس آپ کے صحیح ہوں، مثال کے طور پر میرا نام فیض ہے، FAIZ، FAYZ بھی لکھا جاتا ہے، FAEZ بھی لکھا جاتا ہے، اور پھر جس کو نہیں آتا لکھنے تو FAYAZ بھی لکھ دیتا ہے میرا نام، تو وہ فیاض بھی ہو جاتا ہے، فیض بھی ہو جاتا ہے، فائز بھی ہو جاتا ہے، اور کئی وہ ہوتے ہیں اور کئی سپیلنگز اس کے ہوتے ہیں نا، تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے، ساری جگہ آپ کا نام ایک جیسا کر لینا ڈاکیومنٹس،
اس کے لیے آپ سارے ڈاکیومنٹ جمع کر لیں. آپ کے پاس جو ہے راشن کارڈ ہوتا ہے، آدھار ہے، پین ہے، برتھ سرٹیفکیٹ، سارے جمع کر لیں، لگائے اور دیکھیں کہ نام میں اسپیلنگ سب کی ایک جیسی. بس اتنا ہی کرنا ہے، کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں. اس کے لیے کیا کریں، آپ کی ڈاکیومنٹ میں سب میں نام صحیح ہو آپ کے. اس کے لیے ایک کام کر لے آپ، تقریباً اس کے لیے آپ کو 1050 روپے کا خرچہ آتا ہے، اور وہ ہے آپ پاسپورٹ بنا لے. بس پاسپورٹ جب بنتا ہے نا تو سارے ڈاکیومنٹس کو آڈٹ ہوتا ہے، پورے ڈاکیومنٹ الائن ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ پاسپورٹ آفیسر کے پاس جائیں گے تو بولیں گے نام ہر جگہ صحیح ہونا. آپ یہاں سب محکمات میں جائیں گے، چینجز کرنا شروع کر دیں گے. پاسپورٹ بنا لیجئے، پورا آپ کا نام کا آڈٹ ہو جاتا ہے، آپ کے ڈاکیومنٹس پورے الائن ہو جاتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک برابر ترتیب میں لگ جاتے ہیں. کوئی کہے میرے پاس 1000 روپے نہیں ہے، پھر ایجنٹ کی فیس دینا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کروانا چاہتے، آپ کا نام وغیرہ سب صحیح ہے کا، تو آپ ایک پاسپورٹ بنا لے. پاسپورٹ بھی ایک بہت اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، لیکن NRC NRP وغیرہ کے اندر آپ کی پیدائش اصل ہے تو آپ کے برتھ سرٹیفکیٹس آپ یاد سے بنا لے، نہ ہو تو ڈھونڈ لے. پینک ہونے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیگلی جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں، ان کا آپ ساتھ دیں. مطلب آپ کو لگتا ہے ایک چیز ہے، آپ ڈرتے ہیں اس سے، قانونی طور سے جو راستے آپ کے پاس ہیں ان راستوں کو اپنائیں اور اپنی بات کو حکومت تک پہنچائے. اس کا حق بالکل ایک جمہوریت میں، ایک ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. آپ کو اوپنلی آپ جائے بتائیں ہم کو یہ قانون پسند نہیں آ رہا، آپ ترمیم کیجیے، اور وہ ہوتے ہیں. تو وہ سارے پروسیس میں جانے کی ہم کوشش کریں. سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت کو دور کرنا نہیں چاہتے کسی بھی حال میں. نتیجتاً ہر چیز میں ہمارا معاملہ ایک عجیب و غریب ہے، مطلب سمجھنے کو ہم تیاری نہیں. وہ 2019 میں جب آیا تھا تو کافی جوش میں تھے مسلمان. اس کے بعد یہ 4 سال گزرے، کچھ کیا آپ نے اس میں؟ جو اتنے پریشان تھے، کوئی ڈاکیومنٹ بنایا نہیں. ہم کو تو ڈاکیومنٹ دینا ہی نہیں. میں دینے کی بات کر بھی کہہ رہا ہوں آپ، لیکن ڈاکیومنٹ ہونا تو چاہیے نا، صحیح ہونا یہ تو درست ضروری ہے نا. چاہے آپ کچھ بھی کریں، عمرہ حج کے لیے جائیں گے تو لیں گے آپ کو پاسپورٹ، ڈاکیومنٹ صحیح ہونا، نام صحیح ہونا کرنا چاہیے. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ پھر آکی کو کچھ بولیں گا تو تب ہم دوڑیں گے، بھاگیں گے. پھر آکی کو بولیں گا فلاں ہو رہا ہے، اور اتنا گھبرا جاتے ہیں، اتنا ڈر جاتے ہیں. وہ لوگوں سے جا کر بات نہیں کرتے جو اس فن یا اس علم کے ماہر ہوتے ہیں، اور پھر پریشان ہو جاتے. لہذا گزارش کروں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بنیادی ڈاکیومنٹ نام بھی لے لیا میں نے آپ کو، برتھ سرٹیفکیٹ بنا لے. اور جو آدمی پیسہ رکھتا ہے، اپنے سارے معاملات کو صحیح کرنا چاہتا ہے قانونی طور سے پیپر میں، تو ایک پاسپورٹ بنا لے. ساری چیزیں آپ کی الائن ہو جاتی ہے، ترتیب میں آ جاتی ہے، صحیح رنگ سے بن جاتی ہے. اسی پر میں اپنی بات کو جو ہے ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو رمضان کے اس مہینے کو صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے. اللہ رب العزت اس مہینے کو ہمارے لیے قرآن کی تلاوت اور اس پہ عمل کرنے کا، اور اس کے بعد زندگی پر اس پہ عمل پیرا ہونے کا مہینہ بنا دے. اللہ رب العزت اس مہینے کو ہمارے دل کی دنیا کو تبدیل کرنے کا جو مہینہ بنا دے. اللہ رب العزت جو عبادتیں اس مہینے میں ہم کریں، ان عبادتوں کے ساتھ ہم زندگی بھر جیے، اس کی توفیق ہم لوگوں کو عطا فرما دے. اللہ رب العزت اس مہینے کو ہمارے